آپ کی ولادت کے وقت سے ہی عالم ارواح سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو نسبت ابدیت کے ساتھ بہرور فرما دیا تھا، اور نسبت ابدیت پر متمکن ہونے کی وجہ سے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ولایت عیسوی، ولایت موسوی اور ولایت ابراہیمی کے راستوں سے سفر طے کر کے اپنے مقصود کو پانے کی بجائے اللہ جل مجدہ نے آپ کو روز اول سے ولایت محمدی سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کو ایک خاص قدم نصیب ہوتا ہے، اور وہ قدم ولی کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ولایت عیسوی کا قدم ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی کا قدم ملتا ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی کا قدم ملتا ہے۔ ولایت عیسوی والے کی ولایت کے مزاج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔ ولایت موسوی کی ولایت کے مزاج میں حضرت موسیٰ کے ید بیضا کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔ ولایت ابراہیمی کی ولایت کے مزاج میں نار نمرود کے گلزار ہونے کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، مگر جب اسے ولایت محمدی ملتی ہے تو معجزات مصطفی کا امین بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کو ایک قدم ملتا ہے، ہر ولی کے لیے ایک راستہ ہے، ہر ولی کے لیے ایک نسبت ہے، ہر ولی کے لیے مزاج ولایت ہے، ہر ولی کے لیے ایک اپنا طریق کمال ہے، مگر کسی کو کوئی راستہ ملا، کسی کو کوئی راستہ ملا مگر عبد القادر کو قدم مصطفیٰ نصیب ہوا اور راستہ محمدی نصیب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محبوبیت میں وہ کمال نصیب ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء کرام یہ مقامات جب طے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب کی منزلیں پاتے ہیں، قرب کی منزلیں پاتے ہیں۔ اور قرب کی تین قسمیں، یہ تین درجے کہیے، قرب کے تین درجے ہیں: قرب نوافل، قرب فرائض اور جمع بین القربین۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، حدیث قدسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے، معروف حدیث ہے، میں اس میں سے ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يتقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضت إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی اور میرے دوست کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھی وہ جان لے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وہ جنگ کب بپا ہوتی ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنا قرب کسی شخص کو فرائض کے ذریعے میری بارگاہ میں ملتا ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو قرب فرائض کے ذریعے کسی کو میری بارگاہ میں ملتا ہے، دنیا کا کوئی عمل اتنا قرب اسے میری بارگاہ میں عطا نہیں کر سکتا۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ذریعے حاصل ہونے والا قرب سب سے اونچا قرب ہے۔ مما افترضت علیہ، اب کس مقام پر مما افترضت علیہ، اس میں قرب فرائض کا اشارہ ہے کہ جو قرب فرائض کے باعث ملتا ہے دنیا کا کوئی عمل اس قرب کو نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں قرب نوافل کو پھر فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فإذا أحببته، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، قرب نوافل کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں،
تو کن تو سمعی یسمع بہ، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ولی جسے قرب نوافل نصیب ہو جائے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایک روایت میں ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اسے یقیناً عطا کرتا ہوں، اور کسی کے لیے میری بارگاہ سے پناہ مانگتا ہے تو یقیناً پناہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب نوافل کے ذریعے اس ولی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دیکھنا اللہ سے ہے، سننا اللہ سے ہے، پکڑنا اللہ سے ہے، چلنا اللہ سے ہے، ارادہ اللہ سے ہے، اس کی ساری حرکات کے اندر فائل اللہ کی ذات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی یہ معیت کی نسبت ہو جاتی۔ یہ قرب نوافل، تو نوافل کا قرب یہ ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے ولی سنتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے اللہ کا ولی دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کے مانند نسبت فرماتے ہیں اپنی طرف جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اللہ نے اس کے دل کی نسبت اپنی طرف کی جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ مقام معیت کا تو اللہ کے ولی کو قرب نوافل کے ذریعے ملتا ہے، اور جب قرب نوافل سے آگے گزرے اور بندے کو قرب فرائض نصیب ہو تو قرب نوافل میں بندے کے ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی، باطن میں بندہ خود فاعل تھا، مگر قرب فرائض میں باطن میں اللہ فاعل ہو جاتا ہے، اور اب وہاں صورتحال بدل جاتی ہے، وہ مقام معیت تھا اور قرب فرائض پر مقام فنائیت ہو جاتا ہے، فنائیت کا مقام ہو جاتا ہے۔ پہلے دیکھتا بندہ تھا، کان اللہ کی طرف منسوب تھے، آنکھ اللہ کی طرف منسوب تھی، سنتا بندہ تھا، کان اللہ کی طرف منسوب تھے، پکڑتا بندہ تھا، ہاتھ اللہ کی طرف منسوب تھے، مگر قرب فرائض کے مقام پر بندے کا دیکھنا نہ رہا، آنکھ بندے کی ہو گئی، دیکھنا رب کا ہو گیا، کان بندے کے ہو گئے، سننا رب کا ہو گیا، اب ہاتھ اللہ کے بندے کے ہو گئے، پکڑنا رب کا ہو گیا، دل بندہ کا ہو گیا، چاہنا رب کا ہو گیا۔ وہاں ظاہر کی نسبت اللہ کی طرف تھی، اب قرب فرائض میں آ کر باطن کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ قرب نوافل میں مقام معیت کا تھا، قرب فرائض میں مقام فنائیت کا ہو گیا۔ اب فعال اللہ کی ذات ہو گئی تو بندہ ایک بوٹا ہے، قوت اللہ کی کار فرما ہے، مگر اب ظاہر بندے کا ہے، اور جب جمع بین القربین کا مقام آتا ہے اس قرب فرائض کے لیے فرمایا حدیث پاک الحق ینطق علی لسان عمر کہ اللہ حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے، زبان حضرت عمر کی ہے، بولنا اللہ کی طرف ہے۔ اور دوستو پھر قرب نوافل کے بعد قرب فرائض کا دائرہ آتا ہے، اور ولی ترقی کرتا کرتا قرب فرائض سے بھی آگے گزرتا ہے، وہ مقام آتا ہے جہاں نوافل اور فرائض کے دونوں قرب ایک قرب میں جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرب جمع بین القربین۔ کسی ولی نے قرب نوافل پایا، کسی ولی نے قرب فرائض پایا، مگر ولایت سیدنا غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ قرب نوافل بھی نیچے رہ گیا، قرب فرائض بھی نیچے رہ گیا، آپ کو جمع بین القربین کے مقام پر فائز کیا، جہاں آپ کا تعلق اللہ سے ایسا قریبی ہوا کہ نہ ظاہر آپ کا رہا نہ باطن آپ کا رہا، ظاہر میں بھی اللہ کا امر کار فرما ہوا، باطن میں بھی اللہ کی قوت کار فرما ہو گئی۔